بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلسلے کے واقعات بتائے جا رہے ہیں آپ کو۔ آج کے واقعے میں آپ کو بتایا جائے گا کس طرح مسلمان دو فلسطینی لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے کس طرح باقی چار لڑکیوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی۔ تو ہوا یہ کہ دو مسلمان لڑکیوں کو ایک قافلے سے پکڑا گیا۔ ان کے بھائی جس کا نام آفاق تھا ان کو قید کر دیا گیا۔ لڑکیوں کو الگ الگ صلیبی بادشاہوں کے لیے تیار کیا گیا کہ رات کو وہ ان کے ساتھ رات گزاریں گے۔ مسلمان لڑکیاں بہت پریشان تھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سارے کے لیے تو ان کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے میں یہ سب کچھ ہوا۔ انہوں نے آگ لگائی چار مسلمان لڑکیوں نے تاکہ توجہ جو ادھر ادھر ہو۔ آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑیوں قریب ہی سارا ان کا رست موجود تھا۔ بہت سارا اور سامان بھی تھا۔ آگ پہ قابو پانا ضروری تھا مگر پانی کی قلت تھی۔ نہ کوئی تالاب تھے نہ کوئی ندی۔ شہر میں تھوڑے سے کنویں تھے لیکن پانی لانے والا کوئی نہ تھا۔ شہری گھروں میں چھپ گئے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ یہ کام فوج کر سکتی تھی۔ فوج کی نفری بلا لی گئی۔ اس کے ساتھ کسی کو ان مسلمان قیدیوں کا خیال آیا جو بیگار کیمپ میں پڑے ہوئے تھے۔ فوراً حکم دیا کہ قیدیوں کو اس اعلان کے ساتھ لے آؤ کہ آگ پہ قابو پا لیں تو انہیں صبح کے وقت رہا کر دیا جائے گا۔ قیدی باہر کے شور سے جاگ اٹھے۔ فوجی انہیں ڈنڈے مار مار کے سو جانے کو کہتے۔ اتنے میں حکم آ گیا قیدیوں کو پانی لانے آگ پہ پھینکنے کے لیے چلو۔ رہائی کا حکم بھی ہوا۔ ان میں وہ آفاق بھی تھا جس کی بہنوں کو اغوا کیا تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا۔ اس نے قیدی سے کہا صلیبیوں کی ساری سلطنت جل جائے میں آگ بجھانے نہیں جاؤں گا۔ پاگل نہ بنو، ایک قیدی نے کہا۔ ان لوگوں نے کہہ دیا آگ بجھاؤ اور کل رہا ہو جائے، لیکن وہ یہ دھوکہ ہے، کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ چلو اور بھاگ نکلو۔ ہم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ یہ لوگ ہمارے گھروں سے واقف ہیں، تم نکل جانا۔ جاؤں گا کہاں؟ قیدی نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ میں کوشش کروں گا تمہیں موقع محل دیکھ کے تم اپنے گھر پہنچا دوں، لیکن وہاں زیادہ دن نہ رکنا کیونکہ صلیبی میرے سارے کنبے کو سزا دیں گے۔ قیدیوں کو صلیبی لے کے انہیں تقسیم کر مختلف قوموں پہ لے جایا گیا۔ فوجی پانی نکال رہے، قیدی مشکیزیں لے کے دوڑنا شروع ہو جاتے، آگ پہ پھینکتے۔ ایک دو چنکروں میں سنتری ان کے ساتھ رہے لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ قیدی اور فوجی گڈمڈ ہو گئے، کسی کو ہوش نہ رہا۔ صلیبی کمانڈر گھبراہٹ میں سب کو گالیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں گھوڑوں کا ڈرا ہوا ریوڑ آیا۔ آگ بجھانے والے قیدی اور فوجی ان کی زد میں آ گئے۔ سب ادھر ادھر بھاگ اٹھے، بعض کچلے بھی گئے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آفاق کو پرانا قیدی اپنے ساتھ لے گیا۔ مسلمان کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ خوش ہو گئے تھے کہ مسلمان فوج آ گئی ہے۔ قیدی اپنے گھر میں داخل ہو، اس کا سارا خاندان جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے سب بہت خوش ہوئے، لیکن اس نے آفاق کو ان کے حوالے کر کے اسے چھپا لو اور جلدی شہر سے نکال دینا۔ میں رک نہیں سکتا، صلیبی نے کل رہائی کا وعدہ کیا ہے، اسے ابھی کوئی نہیں جانتا، اگر یہاں رک گیا تو شاید کبھی بھی رہائی نہیں ملے گی۔ کیا یہ سچ ہے؟ صلاح الدین ایوبی کی فوج آ گئی ہے، قیدی کے باپ نے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں، قیدی نے جواب دیا۔ آگ بہت زور کی تھی، معلوم نہیں کب بجھے گی۔ اگر ہماری فوج نہیں ہے تو پھر ہم یہ خطرہ مول کیسے لے سکتے ہیں؟ آدمی خود ہی نکل جائے گا، قیدی نے کہا۔ کل یہاں سے نکل جائے گا، اس کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں، قیدی کے باپ نے کہا۔ ابھی تمہارا چھوٹا بھائی دو مسلمان لڑکیوں کو لایا ہے، انہیں اس نے اور سارم کے بیٹے عثمان نے ان دوستوں کو صلیبیوں کے شاہی خاندان سے اغوا کیا ہے، دونوں کو ہم نے گھر میں چھپا لیا ہے۔ کون ہیں وہ لڑکیاں؟ قیدی نے پوچھا۔ کہتے ہیں کل انہیں قافلے سے صلیبی نے اغوا کیا تھا، باپ نے جا دیا، ان کا بھائی سنہ قید میں ہے۔ آفاق نے تڑپ پوچھا کہاں ہیں وہ لڑکیاں؟ ذرا دیر میں آفاق اپنی بہنوں کو گلے لگا رہا تھا۔ خدا نے ان کی فریاد سن لی تھی، بڑا جذباتی منظر تھا۔ ان کے ماں باپ مارے گئے تھے، وہ لٹ گئے تھے اور انہیں اس معجزہ نما ملاقات کی امید نہیں تھی۔ خیر تھوڑی دیر بعد اس کا چھوٹا بھائی برجیس اور عثمان سارم کے ساتھ آگے، وہ لڑکیوں کو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اچانک گیا کہ اس نے لڑکیوں سے کہا فوراً اٹھو، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا۔ آفاق کے بارے میں اسے بتایا گیا کہ وہ ان لڑکیوں کا بھائی ہے اور قید سے فرار ہو کے اس نے آفاق کو اپنے ساتھ لیا اور باہر آ گیا۔ باہر تین گھوڑے کھڑے تھے، یہ برجیس کا انتظام تھا۔ اس نے دونوں بہنوں کو گھوڑوں پر سوار کیا۔ جب تیسرے گھوڑے پر وہ سوار ہونے لگا تو اسے آفاق کے مطالبہ اس نے آفاق کو تیسرے گھوڑے پہ سوار کیا اور خود چل پڑا۔ اس نے اتنا کہا خدا حافظ دوستو، زندہ رہے تو ملیں گے، اور وہ دوڑ پڑا۔ وہ شہر کی پچھلی طرف جا رہا تھا جہاں ڈرے ہوئے شہریوں کا جلوس باہر تھا۔ جب دروازہ برجیس پہلے سے دیکھا ہوتا، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہیں سے تین گھوڑے پکڑے اور لے آیا۔ اس لیے کمانڈر نے دیکھ لیا کہ شہری تو بھاگ رہے ہیں، اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ برجیس جب وہاں پہنچا تو دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا اور شہریوں کا ہجوم دروازے میں پھنس گیا تھا۔ ایک وویلا بپا تھا۔ برجیس نے چلانا شروع کر دیا، پیچھے سے فوج آ رہی ہے، دروازہ کھول دو، بھاگو، مسلمان آ رہے ہیں۔ ہجوم نے آگے کو زور لگا تو بند ہوتے ہوئے دروازہ کھل گیا۔ انسان رکے ہوئے دریا کی طرح بند توڑ کر نکل گئے۔ باہر نکل کے برجیس نے آفاق سے کہا کسی ایک بہن کے پیچھے سوار ہو جائے، اگر میں تمہارے سوار ہوا تو ایک گھوڑے پہ دو مردوں کا وزن زیادہ ہو جائے، ہمارا سفر لمبا ہے۔ آفاق ایک بہن کے پیچھے سوار ہو گیا، دوسری سے اس نے کہا وہ سواری سے ڈرے نہیں، گھوڑا اسے گرائے گا نہیں۔ انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ برجیس کو معلوم تھا راستے میں صلیبی فوج کا بھی خیمہ لگائے ہوئے، اسے معلوم تھا کون سی جگہ فوج نہیں ہے۔ اسی سمت ہو لیا۔ فلسطین میں کرک کے لیے بھاگے ہوئے لوگ ادھر ادھر بکھرے جا رہے تھے، شعلوں کی روشنی دور دور تک جا رہی تھی۔
آفاق کو لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا انہیں کس طرح رہا کیا گیا۔ برجیس خاموش تھا، اگر وہ بولتا تھا صرف اتنا کہ آفاق سے اس کی خیریت پوچھتا تو اس کی بہن جو گھوڑے پر اکیلی تھی اس سے پوچھ لیتا ڈر تو نہیں رہی۔ شعلے پیچھے ہٹتے جاتے تھے اور رات گھوڑوں کی رفتار سے گزر جائے۔ صبح طلوع ہوئی تو برجیس سلطان ایوبی کی فوج کے علاقے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک کمانڈر سے اپنا تعارف کرا، سلطان ایوبی کے متعلق پوچھا وہ کہاں ہے۔ کمانڈر نے اسے اپنے دستوں کے کمانڈر کے پاس لے گیا جس نے بتایا سلطان ایوبی کہاں ہے۔ برجیس اپنی اس کام میں بے حد خوش تھا۔ اس نے صرف لڑکیوں کو صلیبیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا بلکہ کرک کے قلعے میں آگ لگا کے تخریبی کارروائی کر کے صلیبی فوج کے غیر مسلم شہریوں کے جذبے پر خوف آ گیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو مشورہ دینا چاہتا تھا کہ فلسطین میں جو کرک کا قلعہ اس پہ فوراً حملہ کیا جائے۔ کرک کی صبح بڑی بھیانک تھی، شعلوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ صلیبی فوج کی تمام رسد جانوں اور تمام تر خود چارہ جل گیا تھا۔ خیموں کے علاوہ بے شمار جنگی سامان بھی نظر آتش ہو گئے تھے۔ کچھ اونٹ جل گئے تھے، تمام گھوڑے اور اونٹ رات بھر دوڑ دوڑ کر تھک گئے اور اب سارے شہر میں وارہ پھر رہے تھے۔ جگہ ان لوگوں کی لاشیں پڑی تھیں جو بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کی زد میں آ گئے تھے۔ فوجی اور قیدی ابھی تک کنویں سے پانی لا کر پھینک رہے تھے۔ صلیبیوں کو ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے سلطان ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے، لیکن وہاں ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پہ جا کر ہر طرف دیکھا، باہر صلیبیوں کی اپنی فوج قلعے کے ارد گرد موجود تھی، اسلامی فوج کا دور دور تک کوئی نام و نشان تھا۔ اب یہ تفتیش کرنی تھی کہ آگ کس طرح لگی۔ اس فوجی کی لاش میں جسے لڑکیوں نے خنجر سے ہلاک کیا تھا، لیکن گھوڑوں اور اونٹوں نے اسے ایسی بری طرح روندا تھا کہ خنجروں کے زخم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس سے تھوڑی دور 4 زنان لاشیں ملی، اس میدان میں پڑی تھیں جہاں گھوڑے اور اونٹ باندھے جاتے تھے۔ تفتیش کرنے والے حاکم کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بلکہ صلیبیوں کے انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر ہرمن تھا۔ اس میدان میں لاشیں تو اور بھی پڑی تھیں لیکن اسے 4 عورتوں کی لاشیں ملی۔ ان کے چہرے گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کے مسخ ہو گئے تھے، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا۔ یہ لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھیں، ان کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے اور خاک و خون میں ان کا اصل رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ اتنا ہی پتہ چلتا تھا یہ زنانہ کپڑے ہیں۔ لاشیں دیکھ کر یہ بھی ثبوت ملتا تھا یہ عورتوں کی ہیں۔ سب کے جسموں سے کھالیں ادڑی ہوئی تھی اور کئی جگہوں سے گوشت باہر آ گیا تھا، کئی ہڈیاں ننگی ہوتی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی بھی تھیں۔ ہر لاش کے گلے میں زنجیر اور زنجیر چھوٹی سی سلیب بدھی ہوئی تھی۔ یہ سلیب اس امر کا ثبوت تھی کہ عورتیں عیسائی ہیں۔ دوستو، یہ اصل میں وہی 4 مسلمان لڑکیاں تھیں جنہوں نے ان کی جان بچائی تھی اور گلے میں سلیب احتیاطاً ڈالی گئی تھی۔ خیر، ہرمن اور فوجی حیران تھے کہ عورتوں کی لاشیں یہاں کیوں پڑی ہیں۔ یہ فوجی علاقہ تھا اور اس طرف کسی شہری گزرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی عام راستہ تھا۔ یہ تو جانور رست وغیرہ کی جگہ تھی۔ چند لاشیں اور پڑی تھیں، وہ فوجیوں کی تھیں۔ عورتیں رات کو ادھر کیوں آئیں؟ اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ صرف قیاس ایریاں کی جا سکتی جو کی گئیں کہ فوجی پیشہ ور عورتوں کو ادھر لے آئیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ آگ کس طرح لگی۔ شہر کے مسلمانوں کو شک کیا جاتا لیکن مجرموں کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا۔ حکم دے دیا گیا خفیہ پولیس اور فوج کے سراغ ارساں شہر میں مشتبہ مسلمانوں کی چھان بین کریں، جس پہ ذرا بھی شک اسے قید میں ڈال کے اذیت دے کے تحقیق کریں۔ النور اور اس کی تینوں لڑکیوں گھر والے بہت پریشان تھے۔ لڑکیاں واپس نہیں آئی تھیں، ڈر یہ تھا پکڑی نہ گئی ہوں۔ انہوں نے اپنا فرض کامیابی سے مکمل کر دیا تھا لیکن ابھی تک لاپتہ تھیں۔ عثمان صاحب اس کے دوست تماشائی ہجوم میں جا کھڑے ہوئے جو آتش جگہ بنے ہوا تھا، وہاں انہیں پتہ چلا 4 عورتوں کی لاشیں ملی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوئے یہ عورتوں کی لاشیں فلاں جگہ رکھ دی گئیں، شہری انہیں دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کریں۔ تماشائیوں کا ہجوم ادھر چلا گیا۔ عثمان صاحب نے انہوں نے اکٹھی رکھی ہوئی 4 لاشیں دیکھیں، ان کی سلیبیاں ان کے سینوں پر رکھ دی گئی تھیں۔ کوئی لاش کو پہچاننے کے لیے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، چہروں سے بھی کھالیں ادھڑی ہوئی تھیں، ان کے چہرے اندر کو پچک گئے تھے۔ عثمان صارم کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، وہ تماشائیوں سے نکل گیا۔ اس کے دوست بھی اس سے جا ملے، ان سب کو معلوم تھا یہ لاشیں کن کی ہیں۔ ان میں ایک عثمان صارم کی بہن النور کی تھی، باقی 3 لاشیں اس کی سہیلیوں کی تھیں۔ چاروں رات کو اپنا فرض ادا کر کے شہید ہو گئی تھی۔ ان کی شہادت کا عینی شاہد کوئی بھی نہ تھا۔ لاشوں کی حالت جو بیان کرتی تھی وہ کچھ اس طرح ہو سکتی تھی، ان لڑکیوں نے سنتری کو ہلاک کر کے آگ لگائی، بعد میں گھوڑوں کے رسے کاٹے اور انہی گھوڑوں کی بھگدڑ کی زد میں آ گئی۔ معلوم نہیں کتنے سو گھوڑے اور اونٹ ان لاشوں کو رونتے رہے۔ 2 لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے 4 لڑکیاں قربان ہوگی۔ برجیس نے اپنے ہاتھوں ان لڑکیوں کے گلوں میں سلیبیں لٹکائی تھیں تاکہ ضرورت کے وقت سلیبیں دکھا کے ظاہر کر سکیں کہ وہ عیسائی ہیں۔ ان لڑکیوں کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، انہیں صلیبیوں نے عیسائی سمجھ کے اپنے قبرستان میں کہیں دفن کر دیا۔ ان کے لواحقین نے ماتم نہیں کیا، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی، گھروں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ 4 لڑکیوں کے باپوں نے ایک ہی جیسے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا اسلام کے نام پہ وہ 4 بیٹے قربان کرنے کو تیار ہے، مگر ان سے یہ قربانی لی جانے لگی بہت اذیت ناک تھی۔ صلیبی فوج نے تمام مسلمان گھرانوں کی خانہ تلاشی شروع کر دی۔ خطرہ تھا جو ہتھیار انہیں گھروں میں چھپا رکھے ہیں پکڑے جائیں گے۔ سب نے ہتھیار اندرونی کمروں کے فرش کے اندر دبا دیے۔ دوسرا شدید خطرہ یہ تھا 4 لڑکیاں شہید ہوں گی، ان کے متعلق جواب دینا مشکل ہو گیا تھا، کہاں چلی گئیں۔ آگ کی رات کے دوسرے دن امام کو جیسے لڑکیوں کی شہادت خبر ملی، اس نے پہلی بات یہ کہ تمہارے غیر مسلم پڑوسی اور مسلمان مخبر ضرور پوچھیں گے تمہارے گھروں کی لڑکیاں کہاں گئیں، تو کیا جواب دو گے؟ امام دانشمند دور اندیش تھا، اس نے گہری سوچ کے بعد کہا 4 لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ آ گئے۔ وہ آ گئے تو اس نے سب کو ایک طریقہ بتایا اور کچھ باتیں ذہن نشین کرائیں۔ اب وہ طریقہ کیا تھا
اور اس طریقے کے انہوں نے عمل کر کے کس طرح اپنی جان صلیبیوں سے بچائی، آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔